तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर शहज़ादी रसूल हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की दूसरी साहबजादी हैं, उनका ज़िक्र खैर किया था। आज के इस जुमातुल मुबारक के खुतबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी लाडली साहबजादी हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका ज़िक्र खैर करेंगे। जिस मुआशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज इस मुआशरे में बेटियों को इज़्ज़त की चादर मिली है तो ये मेरे नबी के कदमों की खाक का सदका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 साहबजादियाँ अता फरमाई और जब हुजूर के घर में साहबजादियाँ हुईं तो फिर अल्लाह के नबी ने अपनी शहजादियों के साथ जो मामलात किए वो उम्मत मुस्तफ़ा के लिए सुन्नत रसूल बन गया। तो बेटी वैसे ही बाप की जान होती है और बेटी घर की रौनक होती है। ये जिन लोगों को बेटियों का दुख लग जाता है फिर उनसे पूछा जाए कि बेटियों के दर्द कितने गहरे होते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी ही बेटियां नहीं, उम्मत मुस्तफ़ा की हर बेटी का बड़ा लिहाज रखते थे। बड़ी तवज्जो तलब बात है। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। कहते मैं हुजूर की बारगाह में बैठा हुआ था, एक आदमी आ गया, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में आकर बात की कि मैं आपका कलमा पढ़ने आया हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान क्यों है? हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं उस बंदे ने कहा कि मैंने 100 बेटियां अपने हाथों से जिंदा दफन की हैं। 100 बेटियां जिंदा दफन की हैं। कहते हैं जब हुजूर ने सुना तो सरकार ने अपने कंधों पे एक चादर मुबारक ली थी,
حضور نے چادر کا پلو پکڑ کے اپنی آنکھوں کو صاف کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا سرکار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہنے لگا کہ بات یوں ہے کہ میں کسی کام کے لیے گیا، مجھے کافی دیر ہو گئی، میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا تھا کہ بیٹی ہو تو زندہ دفن کر دینا، بیٹا ہو تو اس کو رکھ لینا۔ تو یا رسول اللہ میرے ہاں بیٹی ہوئی اور میری بیوی جو ہے اس کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے کہا جی 4-5 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو بیٹی 4-5 سال کی ہو چکی تھی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا تم نے اس کو زندہ دفن کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میرا حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں اسے زندہ دفن کروں۔ واقعہ وہ میرے ساتھ بڑا کھیلتی تھی، میرے بالوں میں ہاتھ لگاتی تھی، میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ تو میں اسے کھیلنے کے بہانے ہی باہر لے آیا اور میں نے اسے ایک کنویں میں گرا دیا۔ تو آقا جب وہ کنویں سے مشکل سے اوپر کو آئی تو پھر میں نے اس کے سر میں ایک چیز ماری اور جس کی وجہ سے وہ زمین پہ گر گئی۔ تو آقا میں اوپر سے مٹی ڈالتا رہا، جب اس کا چہرہ چھپنے لگا تو اس نے ایک بات کہی کہ یا اللہ وہ رحمت للعالمین رسول کب آئے گا؟ تو آقا آج میں اس بازار سے گزر رہا تھا تو آپ ہی کا ایک غلام پڑھ رہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو میں نے اس کی زبان سے جب سے یہ آیت سنی ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، قربان جاؤں۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کے پلو سے آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے فرماتے جا رہے ہیں اب تو میرا کلمہ پڑھ لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو دیکھیں بیٹیوں کی داستان پہ حضور کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھیں، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری اور بڑی پیاری صاحبزادی ہے۔ اور حضور کو ویسے ہی بیٹیوں سے بڑا پیار تھا۔ آپ کے علم میں ہے نا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، چند دن جھاڑو دینے نہیں آئی تو میرے نبی اس کا پتہ کرنے کے لیے خود چلے گئے۔ وہ بوڑھی عورت جھاڑو دیتی تھی تو میرے آقا خود اس کی خبر گیری کے لیے چلے گئے۔ رات کو اس کا وصال ہوا تو حضور کی حدیث ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو دفن کفن میں جلدی کرو۔ تو سردیوں کی راتیں تھی، صحابہ نے حضور کو بتائے بغیر اس خاتون کو دفن کر دیا۔ جب دفن کیا اس خاتون کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرش پہ کھڑے ہو کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو جملے کیا تھے؟ آقا آپ کے آرام کا ہمیں خیال تھا، فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آخر وہ بوڑھیا بھی کسی کی بیٹی تھی، وہ بوڑھیا بھی کسی کی بیٹی تھی۔ تو میرے آقا نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک اس سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غائبانہ ہی پڑھنی ہوتی تو حضور وہیں پہ کھڑے ہو کر پڑھ لیتے، مسجد سے باہر نکل گئے، لیکن حضور نے فرمایا مجھے قبر پہ لے چلو۔ وہ قبر پہ گئے تو میرے نبی نے قبر کو سامنے رکھتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے نماز جنازہ ادا کی۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے آ کر عرض کیا تھا، بابا جی دل بڑا پریشان رہتا ہے، فرمایا کبھی مسجد میں جھاڑو دیا ہے؟ تو کہا نہیں۔ فرمایا مسجد میں جھاڑو دیا کرو، دل کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے سمجھا ہوا کہ شاید مسجد میں جھاڑو دینا یہ کمیوں کا کام ہے۔ اللہ کی قسم یہ کمیوں کا کام نہیں، اللہ کے گھر کو صاف کرنا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبیوں کا کام تھا۔ تو کبھی کبھی دل کو پریشانی محسوس ہو تو جھاڑو اٹھا کے اللہ کے گھر میں دیا کریں، پھر جب اللہ کا گھر صاف ہوتا ہے تو اللہ دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیٹیوں سے پیار کرتے تھے۔ حضور کی تیسری پیاری لاڈلی صاحبزادی جن کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انہوں نے پرورش ہمارے آقا کی گود میں پائی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پرورش پائی ہے۔ مجھے بتائیں جن کو پالنے والے ہمارے آقا ہوں پھر کمی کس چیز کی رہتی ہوگی؟ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ اسی نام سے مشہور ہیں۔ جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہی حضور کی یہ صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھا۔ توجہ سے آپ نے میری گفتگو سننی ہے، شیطان نے کہنا نیند آ رہی ہے سو جاؤ، لیکن سونا نہیں ہے، توجہ سے گفتگو سننی ہے۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سرکار کا کلمہ پڑھا۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے رشتے کر دیے جاتے تھے، نکاح کر دیے جاتے تھے، رخصتی بعد میں ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے کیا۔ ابو لہب حضور کا چچا تو تھا لیکن حضور کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ بڑے بڑے موقع تلاش کرتا تھا کہ کسی موقع پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیں۔ تو سورہ لہب اللہ نے نازل فرمائی، او ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری جرت کیسے ہوئی تو انگلی اٹھا کے میرے نبی کی طرف اشارہ کرے۔ جس کی عزت کی حفاظت خدا کرتا ہے اس کو محبوب خدا کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ صورت نازل ہوئی، اب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ابو لہب کی مذمت میں یہ صورت اب بھی پڑھی جاتی ہے۔ ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل تھی اس کا بھی اس صورت میں معاملہ بیان کیا گیا اور اس کو بھی اس صورت میں مذمتی طور پہ بیان کیا گیا۔ تو ابو لہب کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہم نے بڑے حربے استعمال کیے لیکن دن بدن اسلام کا پرچم بلند ہوتا جا رہا ہے، تم دونوں حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، اور جب سرکار کی بیٹیوں کو طلاق ہوگی تو اس طرف سے بھی حضور کو دکھ پہنچے، لیکن قربان جاؤں اسلام کے پرچم کے لیے میرے نبی نے کیا کیا برداشت کیا۔ ایک ابو لہب کا بیٹا تھا عتبہ اور ایک عتیبہ۔ یہ عتبہ جو تھا اس کی شادی نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تھا اور عتیبہ کا حضرت ام کلثوم سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کو منظور بھی یہ تھا کہ ان بدبختوں کے ہاں میرے نبی کی پاک صاحبزادیاں نہ رہ سکیں، اللہ پاک نے اس لیے یہ معاملہ کروایا۔
اچھا بات سیرت کی کتب میں آتا ہے عتبہ ہے، بعد میں ہوتا ہے بعد، دونوں میں سے ایک ہے۔ جب انہوں نے حضور کی صاحبزادی کو طلاق دی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سامنے کھڑا تھا اور اس نے حضور پہ حملہ بھی کیا۔ جب حضور پہ حملہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ بد دعا کی، انی اسأل اللہ ان یسلط علیک قلبہ، یا اللہ اس بدبخت نے تیرے نبی کی گستاخی کی ہے، اس پر جنگل کا کوئی کتا مسلط کر دے، کوئی درندہ مسلط کر دے۔ اب ابو لہب کے اس بیٹے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب وہ پتہ کیا کرتا تھا، وہ جب سوتا تھا تو اکیلا نہیں سوتا تھا، وہ 4-5 لوگوں کے اندر 4 پائی ڈال کے سوتا تھا۔ اب وہ ایک سفر پہ ہے تو اس سفر پہ جب رات کو لیٹنے کی باری آئی تو اس کے ساتھ بھی لوگ تھے، تو اس نے اس وقت اپنے باپ کو ابو لہب کو کہا، یا ویل، ہائے افسوس، ہائے میری ماں پر افسوس، اللہ کی قسم جو انہوں نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، میری 4 پائی وہاں رکھیں، مجھے بچائیں، کیونکہ آج گھر سے باہر سو رہے ہیں۔ وہ تھک کے ایک جگہ پہ جب انہوں نے سٹے کیا اور سونے لگے تو 4 پائی اس کی درمیان میں تھی۔ رات گزری آدھی تو جنگل کا شیر آ گیا، اس نے آ کر پہلے بندے کو سونگ کر پیچھے ہٹ گیا، دوسرے کو سونگ کر پیچھے ہٹ گیا۔ گویا پتہ یہ چلتا ہے گستاخ رسول سے بدبو آتی ہے، اور اس بدبو کو جنگل کا درندہ بھی جانتا ہے۔ تو اس نے جب ابو لہب کے اس بیٹے کو آ کر سونگا تو پنجہ مارا اس کے سینے پہ، اور پنجہ مار کے اس کے گلے سے اتار کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ جب وہ واصل جہنم ہوا تو شیر نے گوشت کھایا نہیں، اس لیے کہ وہ گستاخ رسول کا بدبودار گوشت تھا، لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پورا ہو گیا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، سبحان اللہ کہیں ذرا پیار دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، فرمایا کن کی کنجی مصطفیٰ کریم کی زبان ہے۔ میرے مصطفیٰ جیسے جیسے زبان ہلاتے ہیں اللہ ویسے ویسے معاملات بنا دیتا ہے۔ ہون مل کے پڑھو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، تھوڑا تھوڑا بولو گے تو دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا رہے گا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ کسی دنیا دار کا پیغام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ جھوم جھوم کے پڑھیے وہ زبان جس کو سب کن کی کن، اس کی نافذ حکومت پہلا، ہون مل کے پڑھو ذرا مصطفیٰ جان رحمت پہلا، شمع بز میں ہدایت پہلا۔ میرے آقا کو مکہ مکرمہ والوں نے تنگ کیا، پتھر بھی مارے،
راستے میں کانٹے بھی بچھائے، پشت پہ اوجری بھی رکھی، گردن میں چادر بھی ڈالی، مصطفیٰ کے پیچھے شرارتی بچے بھی لگائے۔ میرے کریم آقا نے مکہ چھوڑ دیا، حضور مدینے آ گئے۔ اس وقت حضور نے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہجرت کیا۔ جب میرے نبی مدینے میں پہنچے، حضور نے دو صحابہ کو تیار کیا، جاؤ فلاں کو لے آؤ، جاؤ فلاں کو لے آؤ۔ میرے نبی نے دو صحابہ کو بھیجا، حضرت زید بن حارثہ کو، حضرت ابو رافع کو۔ حضور نے فرمایا جاؤ میری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کو لے کر آؤ، اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی لے کر آؤ۔ یہ دونوں صحابہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے، یہ دونوں میرے نبی کی صاحبزادیاں باپ کی شفقت کے بغیر زندگی گزار رہی تھی۔ ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹیاں بھی موجود تھی، آپ کی زوجہ بھی موجود تھی، آپ کے بیٹے بھی موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فیملی کو جب پتہ چلا حضور کی صاحبزادیوں نے ہجرت شروع کی ہے، تو آپ کے پورے کنبے نے بھی ہجرت کا اعلان کر دیا۔ گویا ایک طرف میرے نبی نے ہجرت کی تو میرے نبی کے ساتھ ابو بکر نے ہجرت کی، ادھر حضور کا خاندان ہجرت کر رہا ہے، ادھر صدیق پاک کا خاندان ہجرت کر رہا ہے۔ میرے کریم اللہ یا رسول اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں جب مدینہ شریف میں پہنچی، پتہ نہیں لوگوں کو کیس لئے حوصلہ پڑ جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں حضور کی، لوگ کہتے ہیں حضور کی یہ ایک ہی بیٹی ہے۔ میں نے کہا نہیں، قرآن پڑھ، میرے نبی کا فرمان پڑھ۔ اللہ نے میرے نبی کو 4 صاحبزادیاں دی ہیں۔ تیسری صاحبزادی پہ جمعہ پڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے دونوں صاحبزادیوں کا میں ذکر کر چکا ہوں پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم کی شان سنے، جب مدینہ شریف میں آئی تو میرے نبی نے ام کلثوم کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا ام کلثوم مجھے پتہ ہے مکے میں جب کافر مجھے پتھر مارتے تھے تو نے وہ وقت بھی میرے ساتھ گزارا گیا، تو نے شیب ابی طالب میں بھوک بھی میرے ساتھ برداشت کیا، لیکن قربان جاؤں نہ تمہاری امی کی زبان پہ ایک جملہ آیا گیا، نہ تمہاری زبان پہ ایک جملہ آیا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا، میرے نبی نے ایک دن دیکھا حضرت عثمان غنی اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی سے بھی آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا لجپال پہلے آپ کا داماد تھا، اب آپ کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا ہے، دامادی والا شرف چلا گیا ہے۔ اور سنو میرے نبی کے جملے کتنے پیارے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاذا جبریل، یہ ہاذا عربی گرامر میں اس میں اشارہ ہے، ہاذا جبریل۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں، یامرونی بامر اللہ، جبریل نے مجھے آ کر اللہ کا حکم سنایا گیا ان ازوجہ کا اختہا، عثمان تیرے نکاح میں میں اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کو دے رہا ہوں۔ یہ ہے میرے لجپال کریمہ کا۔ اور یار ہماری بیٹیوں کے رشتے ہوں، کسی کا رشتہ ماموں نے کروا دیا، چچا نے کروا دیا، تائی نے کروا دیا، محلے دار نے کروا دیا، دادا جی نے کروا دیا، دوست نے کروا دیا، جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اوہ تیرا رشتہ کینے کروایا؟ میرا میرے باپ نے کروایا ہے، میرا میرے بھائی کے تعلق سے ہوا گیا، میرا میری ماں کے تعلق سے ہوا گیا، میرا میرے دوستوں کے تعلق سے ہوا گیا۔ قربان جاؤں میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 صاحبزادیاں دی ہیں اور رشتے بھی رب نے خود کروائے ہیں۔ ان کے مولا کے ان پہ کرو
مل کے جھوم جھوم کے پڑھیے ان کے مولا کے ان پہ کرو درود ان کی اصحاب و عطرت پہلا۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ میرے نبی کی 4 صاحبزادیاں تھیں، چاروں نے میرے نبی کا دور دیکھا، چاروں نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ زندگی گزاری، بلکہ شیب ابی طالب میں تو حضور کی صاحبزادیاں کچھ رہیں تو انہوں نے بھی زبان پہ کوئی ناشکری والا جملہ نہیں کہا۔ اگر ہمارے بابا راضی ہیں، ہماری امی راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا، او لوگو جہاں میں نے رشتے کیے ہیں وہاں رب کے حکم سے کیے ہیں، اور جن سے میں نے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی میں نے رب کے حکم سے لی ہیں۔ پھر ایک وقت آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وصال کے بعد دیکھا عثمان غنی غمگین رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کو روکا، عثمان کو کہا عثمان میرا دل کرتا ہے میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی جان آپ بات کریں۔ کہا بات یہ ہے میری بیٹی حفصہ جو ہے میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا فی الحال میرا نکاح کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ابھی میں نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت عمر سے یہ برداشت نہ ہوا، آپ کی آنکھوں میں شم شم آنچو بھی تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، افسوس والا چہرہ تھا۔ میرے نبی کو ساری داستان سناؤ اور قربان جاؤں دلوں کے پردوں میں چھپی ہوئی باتیں جاننے والے رسول نے جب عمر کی داستان سنی تو عرض کیا لجپال میں کتنے دنوں سے دیکھ رہا تھا عثمان پاک پریشان رہتے ہیں، حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا ہے، میں نے عثمان کو کہا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو، حضرت عثمان نے قبول نہیں کیا گیا۔ حضور مسکرا پڑے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے تیری حفصہ کو عثمان غنی سے اچھا شوہر مل جائے گا؟ عرض کیا لجپال وہ مدینے میں کون ہوگا؟ فرمایا وہ میں ہی محمد مصطفیٰ ہوں گا جو تیری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لوں گا۔ اور فرمایا عمر اس بات پہ بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ عثمان کے نکاح میں حفصہ سے زیادہ افضل عورت چلی جائے گی۔ اور کیا آقا وہ کون ہوگی؟ فرمایا وہ میری بیٹی حضرت ام کلثوم ہوگی۔ ہون مل کے پڑھو ان کے مولا کے ان پہ کرو درود ان کی اصحاب و عطرت پہلا۔ اور یہ عثمان پاک کو جو ذوالنورین کہا جاتا ہے یہ حضرت ام کلثوم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو پھر اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ یہ کیونکہ حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہوا تھا 2 ہجری میں، اور اس کے بعد 3 ہجری میں ان کا نکاح ہوا اور 9 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ 3 اور 9 کتنے درمیان میں 6 سال تک آپ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی ہیں۔ اور آج میں نے ایک بات پڑھی ہے، دل بڑا باغ ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وصال کے بعد اور شادیاں بھی کی تھیں، لیکن جب تک یہ زندہ رہی حضرت عثمان پاک نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ تو حضرت عثمان پاک سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان کے ہوتے ہوئے شادی کیوں نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضور کی صاحبزادی ہیں اور میرے دل نے برداشت ہی نہیں کیا کہ میں حضور کی صاحبزادی پہ کسی اور کو لا کر بٹھاؤں، تو کہا اگر وہ دوسری آنے والی بیوی ان کو کچھ کہہ دیتی تو نہ ان سے برداشت تھا، نہ مجھ سے تھا، نہ میرے آقا سے تھا، اس لیے میں نے رستہ ہی بند رکھا ہے، میں نے وہ دوسری شادی کی ہی نہیں ہے۔
اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے پیار تھا۔ دیکھیں تو آج تو بیٹیوں کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کتنا کچھ کر دیتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں جی، آپ سب دعا کریں جی، بیٹیوں پہ بوجھ بڑا ڈالا گیا جی، ان سے کام بڑا کروایا جاتا ہے۔ کام میں کیا چکی تو نہیں پیسی جاتی؟ بیٹیوں سے چکی تو نہیں وہ دوسرے گھر والے پسواتے؟ لیکن ان حضور کی صاحبزادیوں کی بھی زندگی پڑھیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت لے کر کس طرح اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اور ہمیں یہ کتابیں اور یہ لٹریچر اپنے گھر میں رکھنے چاہیے تاکہ جہاں وہ اخبار جہاں پڑھا جاتا ہے یا دوسرے ناول پڑھے جاتے ہیں، وہاں سیدہ کائنات، سیدہ مخدومہ کائنات اور حضور کی صاحبزادیاں اور حضور کی ازواج کی سیرت کو پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ میرے مصطفیٰ کی ازواج نے کیسے زندگی گزاری ہے اور میرے کملی والے کی صاحبزادیوں نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پہ نا ایک بڑی قیمتی چادر ہوتی تھی، سبحان اللہ کہیں ذرا بیان، بڑی قیمتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ 10 سال کے تھے، بچپن تھا آپ کا، تو آپ کہتے ہیں میں حضور کے پاس تھا نا مدینہ شریف میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی چیز بھیجنی ہوتی تو پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں کہ حضور کوئی چیز بھی پکاتے تو اپنی بیٹیوں کے گھر بھیجتے تھے، تو سرکار نے کوئی بھیجنی ہوتی نا تو حضور مجھے بھیج دیتے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نا چیز لے کر گیا تو میں نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں وہ پکی ہوئی چیز کو پیش کیا تو میں نے دیکھا تو آپ کے جسم پہ بڑی قیمتی چادر تھی۔ میں واپس آیا تو میرے نبی نے میری طرف دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس کیا بات ہے، پہلے بھی تو چیزیں دینے جاتا تھا لیکن آج چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے گئے۔ عرض کیا اللہ جو پال آج جس قدر حضرت ام کلثوم کے سر پہ چادر مبارک تھی، اتنی قیمتی چادر تو انس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے۔ میرے نبی نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اے انس تمہیں پتہ ہے نا وہ کن کی زوجہ ہے؟ عرض کیا اللہ جو پال مجھے پتہ ہے وہ حضرت عثمان غنی کی زوجہ ہے۔ فرمایا عثمان میرا غنی ہے، عثمان غنی کی زوجہ ہے، پھر چادر بھی قیمتی ہوگی اس لیے کہ شوہر بھی قیمتی ہے، اور جس کی بیٹی ہے اللہ نے اسے بھی سارے جہان میں قیمتی بنایا گیا ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صاحبزادیوں سے پیار تھا۔ اور دیکھیں پھر بڑی بات، حضور بیٹیوں کے ساتھ تو ویسے حضور کی بڑی الفت تھی نا۔ ایک تو آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، سیرت نگاروں نے مختلف انداز میں لکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو حاتم دائی کی بیٹی آ گئی، تو کچھ صحابیات جو باپردہ جنگ میں جاتی تھی تو جب ان صحابیات نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ جب پیچھے سے ہاتھ باندھے نا اس کے تو وہ ذہن میں بڑے سوال لے کر آئی تھی، اس نے کہا میں بڑے بڑے سوال کروں گی، یہ کر دوں گی، فلاں کر دوں گی۔ لیکن جب حضور کے بالکل قریب آئی تو میرے آقا نے اپنی کالی کمبلی والی چادر اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی۔ حضور نے چادر اس کے سر پہ رکھ دی۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضور نے چادر رکھنے کے بعد اس سے جب گفتگو شروع کی تو اس کے سارے سوال ہی مر گئے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ حضرت سلیمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ عرض کیا آقا میں عرض کروں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا آقا یہ جو کافر ہوتے ہیں نا یہ پلید ہوتے ہیں، اور آپ کی اس چادر پہ رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، میں چادر دیتا ہوں، میری چادر اس کے سر پہ رکھ دیں، اپنی چادر لے لیں۔ حاتم تائی کی بیٹی سن رہی تھی، میرے نبی نے جو جملہ بولا وہ سنے، فرمایا بیٹی کافر کی ہو بیٹی پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹیاں سے یار لوگاں نو 7 بیٹے مل جاندے نا، 8 بیٹے مل جاندے، کہنے دعا کرو اللہ سانو بیٹی بھی دے دوے، دعا کرو اللہ سانو بیٹی بھی دے دوے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے یہ اخلاق دیکھا، یہ کردار دیکھا۔ جب وہ واپس گئی تو اس کا بھائی تھا عدی، جب اس سے اپنے بھائی سے گفتگو کی اس نے کہا ذہن کی کھڑکیاں کھول لے، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے،
بادشاہوں کی زندگی اور ہوتی ہے. خدا کی قسم وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ اللہ کے عدی نے کہا میں تو نہیں مانوں گا جب تک خود نہیں دیکھوں گا. عدی چلا. اب اس وقت مسجد نبوی وہ کچا سارا سسٹم تھا مٹی کا, تو وہ مسجد نبوی شریف میں آیا اور حضور کے صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے جب میرے نبی کو دیکھا تو اس نے کہا مسجد تو کچی ہے لیکن ان کے گھر میں جا کر ان سے ملاقات کرنی ہے. تو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور ہو نہ جس کو غلاموں کی خبر وہ آقا کیا ہے. حضور نے اچانک پتہ کیا فرمایا, حضور نے فرمایا آج صحابہ تم یہیں پہ رہو, تمہیں پتہ ہے میرے جتنے بھی مہمان آتے ہیں میں ان سے مسجد میں ملاقات کرتا ہوں, آج عدی سے میں اپنے گھر میں ملاقات کروں گا. ارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, اور جبریل جو پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل جو پر بچھائے تو پر کو. تو بڑی توجہ طلب بات ہے. عدی کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں آپ سے گھر میں ملاقات کرتا ہوں. گھر میں آیا تو حضور کا ایک مٹی کا پیالہ تھا, ایک کھجور کی چٹائی تھی, اور اوپر ایک لحاف تھا, ایک رضائی ٹائپ چادر تھی. دیکھا اس نے پہلی بار تو کہتا ہے اس دوران میں نے ایک اور معاملہ دیکھا. سیرت کی کتابیں پڑھنے والی, اس دوران میں نے ایک اور معاملہ دیکھا. وہ کیا کہ راستے میں ایک بڑھیا حضور کی مسجد کی طرف آ رہی تھی. تو سرکار نے اس سے کہا بی بی کدھر جا رہی ہوں؟ کہا آپ سے ملنے جا رہی ہوں. کہا میں آ گیا ہوں, تم بتاؤ کیا بات ہے. عدی کہتا ہے یہ بات بھی میرے دل کو چانن دے رہی تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک دیوار کا تھوڑا سا سایہ تھا, چھاؤں تھی, مصطفیٰ نے اس بڑھیا کو چھاؤں میں کھڑا کیا, خود دھوپ میں کھڑے ہو گئے, اور جتنی دیر وہ بات سناتی رہی ہمارے نبی سنتے رہے. پھر کہتے ہیں جب حضور گھر آئے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن دیکھے, میں نے حضور کا بستر دیکھا, میں نے حضور کی چادر دیکھی. میں نے کہا آقا بس. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے نوکروں میں شامل کر دے. عدی کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا, میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا, اور یہ بادشاہوں کی زندگی نہیں ہے, یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی ہوتی ہے. وہیں پہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بیٹیوں کے ساتھ معاملات کا برتاؤ اچھے طریقے سے. اچھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا تو میرے نبی نے فرمایا حضرت صفیہ اپنی پھپھو سے فرمایا میری صاحبزادی کو پھپھو غسل تم نے دینا ہے. تو عرض کیا آقا میں ساتھ اور عورتوں کو لے لوں؟ فرمایا ہاں اسماء بنت امیس کو لے لیں, بعد امیس بھی سے بڑھتے ہیں, ام عطاریہ کو لے لیں, چند اور خواتین تھی. حضرت ام کلثوم کو غسل دیا گیا. میرے نبی نے بتایا یہ پانی لینا ہے, اس میں اتنے بیری کے پتے ڈالنے ہیں, یہ میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو حضرت رقیہ کے وصال پہ میں نے یہ بھی بتایا تھا حضور نے پانی گرم بھی کروایا تھا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارے معاملات کروائے, اور جب حضرت ام کلثوم کو کفن دیا گیا نا, توجہ, تو تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ایک اتار کے دی جو اس وقت اپنے جسم پہ لپیٹی ہوئی تھی. فرمایا اس چادر کو میری ام کلثوم کے کفن کے اندر رکھ دیں. کیا پتہ اس چادر کا کمال کیا ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور کا ایک جبہ تھا جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ جتنی دیر زندہ رہی ہے آپ نے وہ جبہ اپنے پاس رکھا گیا۔ آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت اسما کو وہ جبہ دیا۔ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، حضرت اسما کہتی ہے خدا کی قسم مدینہ میں جب کوئی بیمار ہو جاتا میرے دروازے کے اوپر لائن لگ جاتی، وہ آتا میں اس جبے کو پانی میں ڈال کر نچوڑتی اور جیسے وہ جبے سے لگا ہوا پانی برتن میں آتا میں بیمار کو پلاتی، پتہ نہیں چلتا تھا شفا پہلے مل گئی ہے یا پانی پہلے اتر گیا ہے۔ اور دیوانے جو بھی منگتے نے میرے لجپال، مل کے پڑھو پنجابی دا شعر ہے، دیوانے جو بھی منگتے نے میرے لجپال، دین دین کرم کر دین جس ویلے اور نسلہ تار، دین دین دیوانے جو بھی منگتے نے میرے لجپال۔ میرے نبی نے چادر رکھوائی، میں نے کتابوں میں پڑھا گیا میرے نبی نے اپنی صاحبزادی کے جنازے کو کندھا بھی خود دیا۔ توجہ طلب، یہ میرے نبی کا وہ کندھا مبارک ہے جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا گیا۔ مصطفیٰ کے کندھوں پہ مولا علی کھڑے ہوئے، پوچھا علی کتنا اونچا گئے ہو؟ کہا اللہ کے عرش کو پکڑنا چاہوں تو پکڑ سکتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھایا۔ وہ قربان جاؤں جس کا پیر اس کے جنازے میں آ جائے اس کے وارے نیارے ہوتے ہیں، جس جنازے میں نیک لوگ کھڑے ہوں اس کے وارے نیارے ہوتے ہیں، جن کا نام لینے سے زبان پاک ہو جاتی ہے وہ کائنات کے تاجدار خود جنازے میں چلتے جا رہے ہیں۔ جب جنازہ پہنچا میرے نبی نے نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اور یہاں پہ سیرت نگار نے بڑی پیاری بحث کی، اس نے کہا باپ کا پہلا حق ہے اگر اولاد فوت ہو جائے تو باپ اس کی جنازہ پڑھائے، نماز جنازہ۔ اب افسوس ہے باپ کو اگر آتا ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کوئی آسان جا فتویٰ کڈو، کوئی آسان جی گل کڈو، وہ ہے ہی ساری آسان نے، اوکھی کڑی کے مطلب جس نے نہ کرنا ہو تو اس کے لیے تو سب کچھ مشکل ہوتا ہے نا۔ تو میرے کریم نے نماز جنازہ خود پڑھائی۔ جہاں نبی پاک کے 40 نوکر ہوں سچے سچے تو ان میں سے ایک کی آمین کے بدلے 40 کی قبول ہوتی ہے۔ اور جہاں مصطفیٰ کے نوکروں کی 3 صفیں ہوں، اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ پہلی صف میں 2 بندے کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 کھڑے ہوں، تیسری میں 1 کھڑا ہو جائے اور وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ اور جس کی نماز جنازہ میرے نبی خود پڑھا رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے نزدیک آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں اب ہم نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ یار آج اس زمانے میں بڑے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ان کو اللہ نے 5 6 بیٹے دیے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو مار کے دوڑایا ہوا، پوچھتا کوئی نہیں، خبر کوئی نہیں، حالات کیا ہو چکے ہیں۔ اور دیکھو بیٹیوں کے ساتھ اچھے سلوک والا معاملہ میرے نبی نے قبر کی دیواروں تک کی نہیں، قبر کی دیواروں میں لیٹنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے زمانے والوں کو بتایا۔ اوے بیٹیاں اس طرح باپ کی جان ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ نے قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ یہ میری بیٹی ہے جو تیرے سپرد ہو گئی ہے، یا اللہ اس کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرما۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے حالات کیا ہو چکے ہیں اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ قبر میں لٹانے کے لیے چند
رشتہ دار صحابہ کو اتارا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب کھڑے رہے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو ہے جسم پاک زمین پہ لٹایا گیا، اوپر مٹی ڈالی گئی۔ میرے بھائیوں، پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں پوسٹ بنواتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے لوگ باہر سے جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ ملک پور سے دو دوست آئے ہوئے تھے، انہوں نے نماز جمعہ کے بعد مجھے بڑا سوال کر دیا، اور یہ سوال یقیناً جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کو یہ بڑا کھٹکتا ہے سوال۔ وہ کہنے لگا جی حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم یہ تو حضور کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ایک باپ کو کہا جائے اے تیریاں بیٹیاں نہیں ہیں تو گل کتھے جاندی ہے؟ اور یہ پتہ نہیں کس طرح حوصلہ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، میں نے حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم قرآن پاک کی آیت سے، نبی پاک کے فرامین سے ان کی سیرتیں بیان کر کے یہ آپ کو 3 جمعوں میں بتا چکا ہوں کہ یہ میرے نبی کی حقیقی صاحبزادیاں ہیں، میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، جو حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی تھی۔ اور حضور کی چوتھی صاحبزادی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا، اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ ویسے ان کے موضوع پہ تو ہم نے کافی جمعے پڑھائے ہیں، لیکن اب ترتیب کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بات وہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔